صدیوں پہلے ایک جوان زید بن صالح ایک پہاڑی گاؤں میں رہتا تھا۔ زید کے والد حکیم صالح ایک دانا شخص تھے جنہوں نے اپنی زندگی علم، سچائی اور انسانیت کی خدمت میں صرف کر دی تھی۔ ان کی وفات کے بعد زید کو ایک پرانی کتاب ملی جس پر سنہرے حروف میں لکھا تھا، جو حق کے طالب ہوں ان کے لیے ایک سنہرا شہر ہے، وہاں روشنی اندھیرے کو نگل جاتی ہے، وہاں امن کی ہوا چلتی ہے، وہاں دلوں کے زخم مندمل ہوتے ہیں۔ کتاب کے آخر میں نقشہ سا تھا اور ایک جملہ لکھا تھا، فجر کی روشنی کے ساتھ سجدے کی حالت میں اگر دل صاف ہو تو راستہ کھل جائے گا۔ زید نے وضو کیا اور فجر کے وقت بلند پہاڑ پر سجدہ ریز ہوا۔ دعا ختم ہوئی تو اچانک دھند چھنٹ گئی، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک روشنی سی نمودار ہوئی اور اس کے دل میں ایک خیال آیا، یہی ہے وہ راستہ، یہ سفر شروع کرنے کا وقت ہے۔ زید اپنے گاؤں سے نکل کر سب سے پہلے وادی حریر پہنچا، جہاں لوگ ایک عجیب مرض میں مبتلا تھے۔ ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ انہوں نے زید کو روکنے کی کوشش کی، مگر زید نے ان کی خدمت کی، بیماروں کو دوا دی، بچوں کو تعلیم دی اور وہاں کے لوگوں میں محبت بانٹی۔ کئی ہفتوں بعد وہ لوگ بدل گئے۔ ایک بوڑھا شخص آیا اور بولا، تم جیسے سچے لوگ ہی سنہرے شہر کا دروازہ پا سکتے ہیں، جاؤ مشرق کی طرف، لیکن ہوشیار رہنا، وہاں سایہ دار میدان ہے جہاں نفس انسان کو بہکاتا ہے۔ زید جب سایہ دار میدان میں داخل ہوا تو ہر طرف خوشبو، دولت اور شہرت کے مناظر تھے، عورتیں سجی سنوری، محل، تخت، لوگ اس کے قدموں میں جھکے جا رہے تھے۔ آواز آئی، تو زید ہے نا، اپنا تخت سنبھال، سب کچھ تیرا ہے، سنہرا شہر یہی ہے۔ زید حیران ہوا، دل چاہا ایک پل کو رکنے کا، مگر پھر اسے اپنے باپ کی نصیحت یاد آئی، حق ہمیشہ آزمائش کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی، قرآن کی آیت پڑھی اور میدان چھوڑ دیا۔ فوراً سب کچھ دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ اس کے بعد زید نے صحرائے خاموشی کو پار کیا، جہاں کئی سال بولنے کی اجازت نہ تھی، صرف ذکر، مراقبہ اور صبر۔ پہاڑ زخم پر چڑھا، جہاں ہر قدم پر ماضی کے دکھ یاد آتے، زید کے بچپن کی محرومیاں، والد کی موت، لوگوں کی بے وفائی، مگر وہ روتا گیا، چڑھتا گیا اور آخر کار چھوٹی پر پہنچا۔ چیلے نور میں داخل ہوا، جہاں اسے اپنے اعمال کا آئینہ دکھایا گیا، کئی غلطیاں، غرور کے لمحے، نیتوں کی کھوٹ۔ وہ زمین پر گر گیا، توبہ کی اور روشنی میں نہا گیا۔ بالآخر 20 سال کے سفر کے بعد وہ باب الصدیقین کے سامنے پہنچا۔ دروازے پر فرشتہ استادہ تھا جس نے کہا، زید بن صالح، کیا تو جانتا ہے کہ یہ دروازہ کیوں کھلتا ہے؟ زید بولا، نہیں، لیکن میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے یہ سب کیا، نہ شہر کے لیے، نہ خود کے لیے، بلکہ اس سچ کی خاطر جسے دل نے سچ مانا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ زید جب اندر داخل ہوا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ہر عمارت سونے کی نہ تھی بلکہ نور کی بنی ہوئی تھی۔ گلیوں میں دودھ اور شہد کی نہریں نہ تھیں بلکہ محبت، علم، عدل اور حکمت کی نہریں بہہ رہی تھیں۔ وہاں کے لوگ ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے سلام کرتے، ہر چہرہ پرسکون، ہر دل صاف، ہر ہاتھ مدد کے لیے بڑھا ہوا۔ ایک نورانی ہستی زید کے قریب آئی اور کہا، یہ سنہرا شہر دنیا میں نہیں، دل میں ہے، اور تو نے دل کی دنیا فتح کر لی ہے، اب تو جہاں جائے گا سنہرا شہر وہیں بن جائے گا۔ زید کو حکم ملا، جاؤ واپس دنیا میں، اب تمہارے دل کی روشنی دوسروں کو سنہرا شہر دکھائے گی، تم وہ چراغ ہو جو ہر اندھیرے میں امید کی لو جلا دے گا۔ زید واپس لوٹا، مگر اب وہ زید نہ تھا بلکہ زید الرحمان کہلایا، اللہ کے نور والا بندہ۔ سنہرا شہر کوئی دنیا کی جگہ نہیں بلکہ ایک حالت ہے جو صرف صبر، صدق، خلوص اور قربانی سے حاصل ہوتی ہے۔ آزمائشیں ہی اصل کامیابی کی سیڑھیاں ہیں، جو اپنی ذات کو پہچان لے وہی اللہ کو پہچان لیتا ہے۔